سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کراچی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میرے لیے نہیں کہتی، ہم تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بات کرتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے لیے بات کرتے ہیں، ہم جماعت اسلامی کے لیے بات کرتے ہیں، ہم ایم کیو ایم کے لیے بات کرتے ہیں، ہم پی ایم ایل این کے لیے بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے بات کرتے ہیں کہ جب انتخابات ہونے ہوں تو تمام جماعتوں کو یکساں ماحول ملنا چاہیے تاکہ آزادی کے ساتھ وہ اپنی سیاسی مہم چلا سکیں اور لوگوں کو قائل کر سکیں کہ جی اپنے پروگرام پر، اپنے منشور پر کہ جی لوگ ان کو ووٹ کریں۔ اور اس میں کوئی اگر ایسا تاثر کہیں سے ابھرتا ہے کہ کسی شخص کو، کسی جماعت کو، کسی لیڈر کو ناجائز طریقے سے حمایت کہیں سے مل رہی ہے تاکہ وہ انتخابات میں جائے اور کامیاب ہو جائے اور پھر وزیر اعظم بن جائے، یہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ بہت شکریہ۔ بکار بھائی بات کریں؟ جی آپ بات کر لیں۔ میں گزارش میں شیراز صاحب تھوڑی سی بات کر لیں گے، پھر بکار بھائی کر لیں ذرا۔ ٹھیک ہے جی، ہاں میں کر رہا ہوں بس آپ بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سعید بھائی۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا، چیئرمین صاحب کا، سینئر پارٹی لیڈر زرداری صاحب کا، اور یہاں پہ سیکرٹری خزانہ کی الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے فوری فنڈز جاری کرنے کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن حکام سے سیکرٹری خزانہ کی یہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کا احوال بتائیں گے ہمارے نمائندے وقار سید۔ جی وقار۔ جی بالکل، آج الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ سیکرٹری خزانہ کو طلب کیا تھا، اور جو سیکرٹری خزانہ ہے ان سے جو مطالبہ کیا جاتا رہا کہ الیکشن کمیشن کو جو درکار فنڈ ہے وہ فی الفور جو ہے وہ ریلیز کیا جائے، اور ان فنڈ کی مالیت تقریباً کوئی 17 ارب روپے جو ہے وہ بنتی تھی۔ آج سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بسال جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے حکام سے وہ ملے، جس میں انہوں نے فوری طور پر الیکشن کمیشن کو درکار جو رقم ہے اس کی فراہمی کی یقین دہانی جو ہے وہ کروا دی ہے۔ جبکہ جو صحافیوں نے بھی جو ہے وہ امداد اللہ بسال سے سوال کیا کہ آپ کب تک فنڈ دے رہے، تو ان کی جانب سے جواباً کہا گیا کہ آئندہ 2 دن میں جو الیکشن کمیشن کے درکار فنڈز ہے وہ فراہم کر دیے جائیں گے۔ آج صبح جو ہے وہ خبر سامنے آئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بسال کو نہ صرف طلب کیا گیا ہے بلکہ اس معاملے پر وزیر اعظم، جو نگراں وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کو ایک خط بھی جو ہے وہ ارسال کیا جانا تھا، جس میں تمام تر صورتحال ان کے سامنے رکھنی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عام انتخابات کی تیاری کر رہا ہے، اور ایسے میں ان کو جو ہے وقتاً فوقتاً جو 42 ارب روپے کا جو اسٹیمیٹ لگایا گیا تھا اس میں فنڈز درکار ہوں گے، جبکہ اس کی فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت عام انتخابات کے لیے 10 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ موجود ہیں، تاہم الیکشن کمیشن کو فوری طور پر اپنے جو اخراجات ہیں اور جو عام انتخابات کی تیاری کے لیے 17 ارب وقار روپے سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پنڈی کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کیا ہے، اور ڈسٹرکٹ راول پنڈی میں 122 اپلیکنٹس تھے، یعنی ایک حلقے میں، بعض حلقوں میں 13 امیدوار ہیں، اور سب کی بات جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ میں اس بات پہ تمام اپلیکنٹس کا، تمام مسلم لیگ نون کے ورکرز بلکہ رہنماؤں کا، بڑے سینئر لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جو بتا رہے تھے کہ ہم 35 سال سے 40 سال سے مسلم لیگ سے وابستہ ہیں، میاں نواز شریف کی لیڈرشپ سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور ٹو دی پوائنٹ سب نے اپنی بات کی، اپنی پوزیشن جو ہے وہ بتائی، اپنے حق کو جتایا کہ وہ کس طرح سے حقدار ہیں کہ انہیں پارٹی ٹکٹ دے، لیکن کسی نے کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی، اور بہت اچھے ماحول میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خوشگوار لمحات تھے کہ جب تمام لوگ اپنی لیڈرشپ سے جو ہے وہ مل رہے تھے اور اپنی بات جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو یہ 122 جو ہے وہ لوگوں کو انٹرویو کیا ہے، یہ NA 51 سے NA 57 تک، اور اسی طرح سے PP 6 سے لے کے PP 19 تک یہ حلقے تھے۔ ان حلقوں کے متعلق جو ہے وہ بورڈ نے اپنی ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ کر لی ہے،
اور فیصلہ یہی ہے کہ 2-3 ڈویژنز کو جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد وہ اناؤنس کر دیں گے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے 10 دن میں جو ہے وہ اس ایکسرسائز کو اسی طرح سے جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ ابھی 2 دن جو ہے وہ کل کے پی کے ڈویژنز ہیں، ان کے متعلق پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کرے گا، اور اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ بلوچستان ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ پنجاب کا شیڈول جو ہے وہ جاری کریں گے۔ بیچ میں میاں نواز شریف صاحب کی اپیل کی اگر تاریخیں ہیں، جس طرح سے غالباً جمعرات کو انہوں نے پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے کوئی 1-2 دن کا بیچ میں وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے، اور پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز، اس کے سپورٹرز، ووٹرز جو ہے وہ پوری طرح سے پرجوش ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور پارٹی کو عوامی مینڈیٹ ملے، اور اس کے بعد وہ وعدہ جو 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے پوری قوم سے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی، قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا جو کہ انشاءاللہ دے گی، تو ہم ملک کو اس بحران سے، غریب آدمی کو جس کی زندگی مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے، اور جس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا برا حال ہے، اور اس بحران میں پورا ملک جو ہے وہ مبتلا ہے، تو اس بحران سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو نکالیں گے، اور پاکستان دوبارہ 17-18 کی طرح جو ہے وہ ٹریک پہ آئے گا، آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالی خوشحالی کی منزل حاصل کرے گا۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان پہنچے میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے، کوئی بڑا بریک تو سامنے آئے گا؟ اور دوسرے بتائیے گا کیا میاں نواز شریف سندھ کے دورے کے پہ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، میاں نواز شریف صاحب 4 صوبوں کا دورہ کریں گے، پورے پاکستان میں وہ جائیں گے، اور سندھ بھی یقیناً جو ہے وہ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہم بعض جگہوں پہ، یعنی الیکشن الحاق جو ہے، الائنس جو ہے، اس کے اوپر تو شاید کوئی ابھی بات کوئی اس وقت زیر غور نہیں ہے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فلیکسیبل ہیں، اور وہ جن جماعتوں سے بھی ممکن ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات چیت ہو بھی رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ پاکستان میں انٹرویو دینے پر دانیال عزیز کو نوٹس ہوا، نوٹس ملنے کے بعد انہوں نے 2 انٹرویو اور دے دیے ہیں، تو اب کیا جو پارٹی ہے وہ کارروائی کرے گی، کیا کرے گی؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ ایک صوبائی حلقے کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی ناراضگی کہہ لیں یا ان کا غصہ کہہ لیں، اسے وہ پوری پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہی وجہ تھی کہ احسن اقبال صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی، یا مریم اورنگزیب صاحبہ کی وجہ سے کوئی میڈیا پہ جو ہے وہ مشکل آ رہی تھی، تو 16 ماہ جو ہے وہ کیا کرتے رہے دانیال عزیز صاحب؟ اس وقت وہ بات کرتے۔ 16 ماہ کے بعد جب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے اپنی مدت پوری کی ہے، تو اس کے بعد یہ 3 ماہ ہو گئے، 3-3.5 ماہ، اس میں وہ بات کرتے۔ ابھی اب آ کے جب وہ اویس قاسم کے ٹکٹ کا مسئلہ ہوا اس حلقے سے، احمد اقبال جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ دانیال عزیز صاحب شاید اویس قاسم کو وہاں سے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، یہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اگر دانیال عزیز صاحب کیا چاہیں کہ اویس قاسم کو ہی لڑانا ہے، یا احسن اقبال صاحب کے بیٹا ضد کرے کہ جی میں نے لڑنا ہے، تو پارٹی اس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی۔ تو دونوں کو جو ہے وہ فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، اور اس قسم کی صورتحال کہ جو آپ اپنے حلقے سے اٹھا کے، نارووال کے ایک حلقے سے اٹھا کے اسے پورے صوبے پہ اور پورے ملک پہ جو ہے وہ اس کو نافذ کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے۔
نہیں دیکھیں ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، اور جب بھی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ مکس میچ ہوتا ہے. اس میں کٹ جو ہے وہ نہ اس بات پہ کہ جی نوجوان ہے اور نہ اس بات پہ بھی یہ کوئی اپنا اولڈ ایج ہے. اس بات پہ تو ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا. ٹکٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر پیراماؤنٹ کنسیڈریشن یا وجہ ہوتی ہے کہ پارٹی کو سیٹ ریٹرن کر کے کون دے گا، پارٹی کے لیے کون جو ہے وہ سیٹ ون کرے گا. وہ کوئی جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو یا وہ کوئی نوجوان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس حلقے میں اس ضلع میں کنسنسس کیا ہے. اب جب پورا ضلع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، سارے لوگ جو ہے وہ باتیں، تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کون جو ہے یہاں پہ بہتر ہے. تو اس لیے یہ فیصلے جو ہے یہ عمر کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے. عمر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے، اور وہ جو اپر لمٹ ہے وہ ہے کوئی نہیں. وہ جب تک بھی ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ نے کی جو الیکشن کے ڈیلے ہونے کی، دیکھیں یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے یہ کسی نے نہیں دی، نہ کسی گورنر نے دی ہے، نہ چیف منسٹر نے دی ہے، نہ الیکشن کمیشن نے دی ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ سامنے بلا کے سب کے دستخط کروائے ہیں، پریزیڈنٹ کے دستخط کروائے ہیں، اٹارنی جنرل کے کروائے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل کے کروائے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے ایک اناؤنسڈ ڈیٹ آف الیکشن جو ہے پول جو ہے وہ مقرر کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیٹ سے نکلا جا سکتا ہے. یہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہے. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ حاصل کرے. رانا صاحب عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود کے اوپر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کا گواہی کے طور پر بلایا جائے. آپ کے خلاف بھی آپ کی جب 2018 کا الیکشن تھا، نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں متعدد اپنی اسپیچز میں کہا کہ جنرل باجوہ ہی تمام فساد کی جڑ تھے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو یہ کہنا ہے، آپ ان کے اس مطالبے کی تائید کریں گے؟ دیکھیں بلانا یا نہ بلانا اس کا فیصلہ تو کرے گی عدالت کرے گی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے. ایک دن ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرے دن جو ہے وہ اس کے الٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے. یہ تو اس نے یہ کہا نہیں ہے اپنا پہلے کہ جو ہے وہ امریکہ نے سازش کر کے جو ہے وہ میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ امریکہ نے نہیں گرائی، یہ تو جنرل باجوہ نے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سازش کی ہے میرے خلاف. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی باہر جو ہے وہ لندن پلان بنا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ 9 مئی ہوا. اس سے کوئی بے شرم آدمی سے پوچھے کہ یہ 9 مئی سے پہلے جب تم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا ہے، یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریریں کرو؟ یہ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھاؤ اور نوجوانوں کو گمراہ کرو، ان کے ذہنوں کو خراب کرو، اور انہیں یہ سمجھاؤ کہ جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے؟ گرفتاری نہ دینے کا فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا تھا تم نے؟ امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا یا میاں نواز شریف کے کہنے پہ کیا تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی؟ وہ بھائی تمہیں گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اپنا ایجنسی گرفتار کرنا، تم دو گرفتاری، اس کے بعد تم اپنا جو ہے وہ ضمانت کا حق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرو. وہ جو جناح ہاؤس میں جن لوگوں نے آگ لگائی اور وہ تمہارا بھانجا جو ہے وہ جو ہے وہ چھڑی پہ وردی گھما رہا تھا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اسے کس نے کہا تھا؟ اس سے پوچھو نا، پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی یا خود تم نے اپنی رونیت میں، اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا.